ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے، 18 زخمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعتراف۔ 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی بھی تصدیق کی۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے۔ کہا 2 دن پہلے یہاں ایرانی نیوی کے جہاز 11 تھے، اب 0 ہیں۔ ادھر 11 ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز بند نہیں کی گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد محدود آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ عمارت خالی ہونے کے سبب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 سے 3 دن میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت محدود رہ جائے گی۔ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 52 ہو گئی، 150 سے زائد زخمی۔ ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بنیامین نتن یاہو کے دفتر پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اعلامیے میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ نیتن یاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہیں۔ ایران جنگ پر شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی وضاحتیں۔ کہا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے اور ڈرامائی طور پر بڑھ رہا تھا۔ میزائل پروگرام نے امریکہ اور سمندر پار تعینات افواج کے لیے واضح خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ حملے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا، یہ حملہ کرنے کا ہمارا آخری اور بہترین موقع تھا۔ بولے ہمارے اہداف واضح تھے، ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنا، ایران کی نیوی تباہ کرنا اور ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز۔ کہا امکان ہے زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں، جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے حملے میں پہل کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا تھا۔ پینٹاگون کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ اسرائیل اور سی آئی اے کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے۔ موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ یونٹ 8200 موساد اور
فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی نے کہا ہے کہ خامنائی کی شہادت مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں ہم نے پہل نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا اقدام غلط فہمی کا شکار تخمینے پر مبنی ہے۔ آیت اللہ علی رضا عراقی کا ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا رکن بننے کے بعد پہلا بیان کہا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط، نامناسب اور غیر منصفانہ اقدام کیا۔ قیادت کونسل مستعدی کے ساتھ فرائض انجام دے گی۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 6 کروز میزائل اور 148 ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 174 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 161 میزائل تباہ اور 13 سمندر میں گرے۔ 649 ڈرونز میں سے 645 تباہ اور 44 گر گئے۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 معمولی زخمی ہوئے۔ ریاست میں سنے جانے والی آوازیں دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر اتحادیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کا راستہ اختیار کرنے میں مدد دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ UAE اور قطر ایک وسیع اتحاد بنانے کی کوشش میں ہیں تاکہ تنازع کا فوری اور سفارتی حل نکالا جا سکے اور خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ اور توانائی کی قیمتوں میں طویل مدتی اضافے کو روکا جا سکے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا، یہ سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راست نورہ میں ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا تھا، ڈرونز مار گرائے گئے، ریفائنری عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا، ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان دہشت گرد گروہوں کو پناہ مہیا کر رہا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا۔ کل عدم TTP اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے
پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے جس کی تائید چین اور روس نے بھی کی۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تاہم احتجاج کے آڑ میں تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پاکستان کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے کا آپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان حکومت کو پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانیاں فراہم کرنی ہوں گی۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جن کا دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے ثالثی کے کردار کی تعریف، اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے سفارتی عمل کو پٹری سے اتارا، خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ کشیدگی ایسے وقت ہوئی جب امریکہ اور ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور شام عرب جمہوریہ کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے کویت پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی سفارت خانے کا آج سے اسلام آباد میں معمول کی قونصلر سروس بحال کرنے کا اعلان۔ پشاور آفس کا آپریشن بھی معطل رہے گا، جبکہ کراچی اور لاہور میں ٹریفک رکاوٹوں کے باعث آج ویزا اور قونصلر اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے اپنے اہلکاروں کی ملک بھر میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو مقامی خبریں مانیٹر کرنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کپتان پاسپورٹ گیٹ سے ایران سے مزید 419 طلبہ و طالبات پاکستان پہنچ گئے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق طلبہ کو پاکستان ہاؤس کپتان میں رہائش فراہم کی گئی ہے۔ طلبہ آج اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہوں گے۔ پشاور کے مضافاتی پولیس تھانہ ریگی ماڈل ٹاؤن پر دہشت گردوں کا سنائپر حملہ ناکام، پولیس کی جوابی کارروائی سے شدت پسند فرار ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹانک کے تھانہ ملازئی پر دہشت گردوں کا حملہ، کانسٹیبل شہید۔ باجوڑ کے عنایت قلعہ بازار میں پولیس چیک پوسٹ پر 2 دستی بموں سے حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں 1 مارچ کے سیکیورٹی لیپس پر کارروائی، ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کو عہدے سے ہٹا کر معطل کر دیا گیا۔ ایس ڈی پی او کیماڑی، ایس ایچ او ڈاکس سائٹ بی، کے پی ٹی جیکسن اور انچارج فارن سیکیورٹی سیل معطل۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ اتوار کو سیکیورٹی لیپس واقعے پر بہت سنجیدہ ہوں، انکوائری میں مزید افسران کی نااہلی سامنے آئے تو ہٹایا جائے گا۔ ممکنہ جائے حادثہ یا وقوع کا ذمہ دار فیلڈ آفیسر ہی ہوگا۔ حساس اور اہم معاملات مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم کے ہمراہ آئی ایم ایف جائزہ مشن سے ملاقات، پاکستان کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تیسرے جائزے کا آغاز۔ اعلامیہ کے مطابق حکومت کا معاشی استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مشکل اصلاحات کے باعث میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا ہے۔ ٹیکس اور توانائی شعبے میں اصلاحات حکومتی ایجنڈے کا مرکز ہیں۔ ٹیکس نظام میں جامع تبدیلیوں پر کام جاری ہے۔ وزیر خزانہ کا نجکاری اور سرکاری اداروں کی اصلاحات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف مشن سے آئندہ مذاکرات ورچوئل ہوں گے۔ پیر کو ابوظہبی میں پھنسے مسافروں کو پہنچانے کے لیے 3 گھنٹے میں 18 پروازیں آپریٹ۔
خلیجی ایئر لائن نے کراچی، اسلام آباد، لندن، دلی، ماسکو، ایمسٹرڈیم، جدہ کی پروازیں چلائیں۔ دبئی ایئرپورٹ کا محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ انتظامیہ نے اعلامیے میں کہا کہ پہلے سے بکنگ رکھنے والے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی۔ امریکی اخبار کی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ پر تنقید۔ کہا ٹرمپ ایران کی قیادت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے بعد کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ امریکہ کا آمرانہ حکومتوں کو گرا کر جمہوریت قائم کرنے کا ریکارڈ متنازع اور پیچیدہ رہا ہے۔ امریکہ کا ریکارڈ ان موقعوں پر بھی متنازع رہا جب بعد کے مرحلے کے لیے واضح منصوبہ موجود تھا۔ ایسی کوششیں زیادہ تر مایوسی کا سبب بنی ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ایسے ممالک سامنے آئے جو بدستور تنازعات کا شکار ہیں۔ ایسے ممالک نے امریکہ کے کردار کے خلاف بغاوت کی یا پھر مضبوط امریکی اتحادی شمار ہی نہیں ہوئے۔ فرانس کا اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ یورپی اتحادیوں کے لیے امریکی سیکیورٹی ضمانتوں سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔ فرانس اس بے یقینی کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرے گا۔ روسی صدر پوتن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک گفتگو۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سفارتی ذرائع سے صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے پہلے کریملن نے ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے کی تصدیق کی۔ کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا عمل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنی کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کا اس تنازع میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ نیٹو کا بھی ایران جنگ میں شمولیت سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا جنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بیان۔ کہا برطانیہ اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ کی برطانیہ کے موقف پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ میں عراقی جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ فوجی اڈے اس لیے دیے کہ میزائل فائر کرنے والے مقام اور لانچر کو تباہ کر دیا جائے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی ٹیموں کو بھارت سے وطن واپسی کے لیے دشواری کا سامنا۔ ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کی وطن واپسی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ٹیموں نے براستہ دبئی واپس جانا تھا لیکن پلان متاثر ہوا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی لائن اپ مکمل۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ، جبکہ دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہوگا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی افریقہ اور دیگر مقامات میں بھی دیکھا جائے گا۔ اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان کا دبئی مال کا دورہ، شہریوں سے ملاقات اور خیر سگالی کا اظہار۔ دبئی کے ولی عہد حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم اور دیگر اماراتی حکام بھی موجود تھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے قیادت کو دیکھ کر خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ دبئی مال میں افریقی ملک گھانا کے شہری نے بھی اماراتی صدر سے ملاقات کی۔